آپ کا میزبان نہیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں رویل اسٹار۔ فن کی بے خودی اور لائیو ٹیلی ویژن کا سحر۔ ٹیلی ویژن کی سکرین پر چلتی لائیو نشریات کسی تنی ہوئی رسی پر چلنے کے مترادف ہوتی ہے، جہاں ایک ذرا سی لغزش بڑے سے بڑے فنکار اور ادارے کی ساکھ کو داؤ پر لگا سکتی ہے۔ مگر جب فنکار کی رگوں میں موسیقی لہو بن کر دوڑنے لگے اور وہ وجد کی اس منزل پر پہنچ جائے جہاں اسے اپنے تن بدن کا ہوش ہی نہ رہے، تو وہاں دنیاوی ذاتیں اور ظاہری رکھ رکھاؤ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے سنہرے دور کا ایک ایسا ہی دلچسپ، شرمندگی اور حیرت سے بھرپور واقعہ لوگ گلوکاری کے بے تاج بادشاہ عالم لوہار اور ان کی شہرت آفاق جگنی سے منسوب ہے، جسے جب بھی لیجنڈری میزبان طارق عزیز اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ سناتے ہیں تو سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ یہ قصہ محض ایک اچانک پیش آنے والے حادثہ نہیں تھا، بلکہ فن کی انتہا، ایک فنکار کی معصومیت اور ایک میزبان کی اس بے مثال حاضر دماغی کی داستان ہے، جس نے لائیو نشریات کے دوران ایک بڑے بحران کو خاموشی سے ٹال دیا۔ تو آئیے پی ٹی وی کے یادوں کے جھونکے سے اس یادگار واقعے کی بازگشت آپ کو سناتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ تو جو دوست رویل اسٹار پر نئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک رویل اسٹار کو سبسکرائب نہیں کیا، براہ کرم سبسکرائب کے ساتھ ساتھ آل پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جب فن وجد بن گیا عالم لوہار کی جگنی اور طارق عزیز کی حاضر دماغی، فن کا طوفان اور جگنی کا جادو، وہ لمحہ جب سب کی سانسیں رک گئی، کیمرے کا رخ اور طارق عزیز کا کمال، بے خبری کی معراج، سب کچھ لائیو تھا۔ پی ٹی وی کی تاریخ میں ایسے بے شمار دلچسپ اور حیرت انگیز واقعات سے بھری پڑی ہے، جو کبھی ہمیں ہنساتے ہیں اور کبھی اس دور کے فنکاروں کی سادگی اور پیشہ ورانہ مہارت پر رقص کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ لیجنڈری میزبان طارق عزیز مرحوم جب اپنے مخصوص لب و لہجہ میں قصہ سناتے تھے تو گزرے ہوئے واقعات آنکھوں کے سامنے جی اٹھتے تھے۔ ایسا ہی ایک دلچسپ اور یادگار واقعہ شیر پنجاب عالم لوہار اور ان کی مشہور زمانہ جگنی سے جڑا ہوا ہے، جسے طارق عزیز اکثر محفلوں میں سناکار سامعین کو محفوظ کیا کرتے تھے۔ تو آئیے اس یادگار قصے کو آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ جب فن وجد بن گیا عالم لوہار، طارق عزیز اور لائیو نشریات کا یہ قصہ۔ پاکستان ٹیلی ویژن کا وہ سنہرا دور جب لائیو نشریات کا مطلب تنی ہوئی رسی پہ چلنا ہوتا تھا، نہ ہی ریٹیک کی گنجائش اور نہ ہی ایڈیٹنگ کی سہولت۔ جو کیمرے نے محفوظ کیا وہی لاکھوں ناظرین کے ڈرائنگ روم تک پہنچ گیا۔ اسی دور کا ایک ایسا قصہ ہے جس میں فن کی دیوانگی بھی ہے اور ایک میزبان کی بے مثال حاضر دماغی بھی ہے۔ عالم لوہار محض ایک لوگ گلوکار نہیں تھے، وہ پنجاب کی مٹی کی آواز تھے۔ جب وہ اپنا مخصوص چمٹا پکڑ کر جگنی شروع کرتے تھے تو اسٹوڈیو کی دیواریں لرزنے لگتی اور سامعین کے ساتھ ساتھ خود ان پر بھی ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی۔ طارق عزیز بتاتے ہیں کہ ایک بار پی ٹی وی کے لائیو شو میں عالم لوہار اپنی پوری توانائی کے ساتھ جگنی پیش کر رہے تھے۔ وہ گائکی میں اس قدر گم تھے کہ انہیں اپنے تن من کا ہوش ہی نہ رہا۔ گائکی کے اس جوش و خروش اور رقص نما حرکات کے دوران اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پروڈکشن ٹیم کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے۔ عالم لوہار کی دھوتی کھل کر نیچے گرنے لگی، لائیو کیمرہ چل رہا تھا، لاکھوں لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے اور عالم لوہار اس سب سے بے خبر اللہ کے نعرے مارتے ہوئے جگنی گا رہے تھے۔ یہ ایک ایسی صورتحال تھی جو کسی بھی لائیو پروگرام کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہو سکتی تھی۔ یہاں امتحان تھا طارق عزیز کا وہ
جانتے تھے کہ اگر کیمرہ اسی طرح وائڈ اینگل پر رہا تو سب کچھ نشر ہو جائے گا اور ایک بڑے فنکار کی توہین ہوگی۔ طارق عزیز نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کیمرہ مین کو اشارہ کیا کہ وہ فوراً عالم لوہار کا کلوز اپ شاٹ دکھایا جائے۔ کیمرہ مین نے بھی فوری طور پر عمل کیا۔ اب سکرین پر صرف عالم لوہار کا چہرہ اور چمٹا بجاتے ہاتھ نظر آ رہے تھے۔ اسی دوران اسٹوڈیو کے ایک اہلکار نے بڑی پھرتی سے بھاگ کر کیمرے کی نظروں سے بچتے ہوئے عالم لوہار کی دھوتی کو درست کیا اور اسے دوبارہ باندھا۔ طارق عزیز یہ قصہ سناتے ہوئے اکثر مسکراتے اور کہتے تھے کہ عالم لوہار کو اس وقت احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ کیا ہوا۔ وہ اسی مستی میں گاتے رہے لیکن اسٹوڈیو میں موجود ہم لوگوں کی سانسیں رک گئی تھی۔ خدا جانے اس مختصر سے لمحے میں اسٹوڈیو سے باہر کتنی آنکھوں نے وہ منظر دیکھ لیا ہوگا جو ہم لائیو دیکھ رہے تھے۔ جب فنکار اپنے فن میں ڈوبتا ہے تو اسے دنیاوی مافیا کی خبر نہیں رہتی۔ یہ فن کی میراث ہے اور ایک اچھے میزبان اور ٹیم کی حاضر دماغی کسی بھی بڑے حادثے کو خاموشی سے ٹال سکتی ہے۔ آج نہ وہ عالم لوہار کی زبردست آواز رہی ہے اور نہ طارق عزیز کی وہ سحر انگیز شخصیت، لیکن پی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں بکھری یہ یادیں آج بھی اس دور کی سادگی اور پیشہ ورانہ مہارت کی گواہی دیتی ہیں۔ اللہ پاک ان دونوں عظیم فنکاروں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، آمین۔ تو جی دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔